اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، بلکہ کل کے کل محمد ہے. عزیزان محترم، وہ زبان جو وحی الہی سے دھلی ہوئی ہے یہ فرماتی ہے کہ اس گھر کے سارے محمد. سمجھ میں آتا ہے کہ ابا عبداللہ امام حسین جن کا نام جب بھی آتا ہے تو ذکر آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. امام حسن کا ذکر آئے تو رسول اللہ کے نواسے. لیکن جب بات آتی ہے اس گھرانے میں سب کے سب محمد تو علی اکبر یاد آتے ہیں جو ہم شبیہ پیمبر ہیں، کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر ایک مرتبہ مدینے میں ایمان تازہ ہو جایا کرتے تھے کہ جب کوئی زیارت کا عشق زیارت لے کر مدینے آتا اور دیدار رسول چاہتا تو ایک مرتبہ امام حسین علی اکبر کو بلاتے اور ایک مرتبہ کہتے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے نانا کیسے تھے، تو علی اکبر کا چہرہ دکھاتے اور زیارت علی اکبر کراتے. علی اکبر کے حسن اور جمال کی اگر میں ایک چھوٹی سی جھلک بتاؤں تو یہ کہ جب مدینے میں نکلتے تو قصاب اپنے تاجر اپنے جو کارزار تھا اس پہ پردہ ڈال کے دیدار علی اکبر کے لیے متحرک ہو جاتے. عزیزان محترم، وہ علی اکبر جن کو جوانوں کے لیے مثال کہا جاتا ہے، وہ علی اکبر جو لیلا کی کمائی تھے 18 برس والے. کہا جاتا ہے جب جوان کا ذکر آتا ہے نا تو ماؤں کے ارمان یاد آتے ہیں کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا 18 برس کا ہو اور میں صحرا سجاؤں. لیکن یہ علی اکبر اور یہ ام لیلا ہے کہ 18 برس کے علی اکبر ہے اور میدان کربلا ہے اور حسین پر جاں فدا کرنے کے لیے علی اکبر سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں تمہیں تو مانگا ہی میں نے کربلا کے لیے. ہمارے ساتھ ناظرین خوار نصرت ذاکرہ صاحبہ موجود ہیں. خانم، علی اکبر کا نام آتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے. میں نے اپنے انٹرو میں بہت زیادہ بولا، یہ حق آپ کا تھا کہ آپ میرے پروگرام میں بولتی، لیکن علی اکبر کے نام سے دل پھٹ جاتا ہے. فضائل بھی اتنے، مصائب بھی اتنے. لیکن بہت مختصر دشت نینوا کے اس ایپیسوڈ میں پوچھوں گی میں کہ علی اکبر کی ایسی کیا وہ تربیت کی ہے ام لیلا نے کہ حسین سے محبت کا عالم یہ ہے. جوانی کے باوجود، جوان ہمیشہ دنیا طلبی میں ہوتے ہیں لیکن علی اکبر میدان کارزان میں اپنی رجس میں بتاتے ہیں، ابن دئی بتاتے ہیں شجرہ تمہارا کیا ہے، میرے باپ کا شجرہ کیا ہے، علم کا مرتبہ یہ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خواہر کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس ثواب میں شامل کیا. دیکھیے، شہزادہ علی اکبر ایسا موضوع نہیں ہے کہ ہم چند لمحوں میں اور 10-15 منٹ میں ان کی فضائل کو بیان کر سکیں. اگر ہم دیکھیں تو خاص فضائل اور کہتے ہیں کہ ایک انفرادی خصوصیت جو شہزادہ علی اکبر کی ہے وہ میں صرف ایک ہی فضیلت بیان کر پاؤں گی کہ جو فضیلت حضرت علی اکبر کو ملی وہ آدم کو نہیں ملی، وہ نوح کو نہیں ملی، اور وہ ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود نہیں پا سکے، وہ عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود نہیں پا سکے، یہاں تک کہ شیس ہیبت اللہ ہونے کے باوجود نہیں پا سکے. اور یہ کہہ دوں کہ علی مرتضیٰ ولی اللہ ہونے کے باوجود نہیں پا سکے جو مناسبت اور جو فضیلت، جو خاص فضیلت حضرت علی اکبر کو ملی کہ وہ ہم شکل پیغمبر تھے. یعنی امام حسن اور امام حسین، جتنی اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ اکیلے امام حسن بھی شبیہ مصطفیٰ نہیں ہیں اور اکیلے امام حسین بھی شبیہ مصطفیٰ نہیں ہیں. یعنی اگر امام حسن اور امام حسین دونوں کو جمع کیا جائے تو وہ ہم شکل مصطفیٰ بنتے ہیں. لیکن شہزادہ علی اکبر کا یہ خاص فضیلت ہے کہ آپ تنہا ہم شکل پیغمبر تھے. یعنی پروردگار فاطمہ ہم نور مصطفیٰ ہو کر بے شک بے شک بے شک جناب فاطمہ تو زہرا جنہیں کہا ام ابیہا ہیں لیکن وہ ہم شکل مصطفیٰ نہیں ہیں.
بہت اعلیٰ کیا خصائص خانم نے بیان فرمائے. خانم میدان کارزار میں علی اکبر کس طریقے سے شہادت پیش کرتے, نصرت امام پیش میں آگے آگے رہتے ہیں, جوانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ پہلے شہادت کے حوالے بتائیے گا اور کیا ان کی شہادت سے ہمیں پیغام ملتا ہے؟ خیر دیکھیں, خصائص میں اگر میں اسی کو کنٹینیو کروں اپنی بات کو, تو جو پروردگار عالم نے شبیہ پیغمبر بنا کر بھیجا تھا نا, تو امام حسین کی اور بی بی ام لیلہ کی تربیت بھی بہترین تھی, بے شک کہ انہوں نے کردار میں بھی رسول بنا دیا تھا. اور جس وقت رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو امام حسین کی عمر 4 یا 5 برس کی تھی, مگر نانا کے فراق میں بہت روتے تھے, بہت گریا کرتے تھے, اور نانا کی قبر پر روز جاتے تھے اور فریاد کرتے تھے, نانا آپ کی خوشبو رلاتی ہے. اور جب روتے روتے ایک مرتبہ سو گئے تو خواب میں رسول خدا تشریف لائے اور کیا بشارت دی, کہا حسین رونے کا زمانہ ختم ہو گیا, ہم تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کریں گے جو ہو بہو ہماری شکل کا ہوگا. اور جس وقت حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے تو امام حسین کے گھر کی رونق ہی عجیب تھی. چاروں طرف سفید چانیاں بچھا دی گئی تھیں اور مختلف ممالک کے وزراء آ رہے تھے, تحفے تحائف لے کے آ رہے تھے, اور امام حسین سب کو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. اور کسی نے پوچھ لیا تھا, مولا اتنا جشن بیٹے کی ولادت پر؟ کہا ہاں, جو مجھے علی اکبر کی شادی پہ کرنا تھا وہ میں نے آج ولادت پر کر لیا. اور ایسے میں کسی نے جناب زینب کو جب یہ بتا دیا تھا کہ بی بی بھائی تو تحفے تقسیم کر رہا ہے, کیا تم مبارکباد کے لیے نہیں جاؤ گی؟ تو شہزادی زینب نے کیا کہا تھا, کہا ضرور جاؤں گی اور تحفہ بھی طلب کروں گی. اور جب میری شہزادی بھائی کے گھر آئی ہیں, بے مثال محبت ہے بھائی بہن کی, اور جب بی بی تشریف لائیں تو کہا بھیا تمہیں نانا کی شکل والا فرزند مبارک ہو, مگر آج میں تحفہ لوں گی. 3 دن کے علی اکبر امام حسین نے جناب زینب کی آغوش میں دے دیے. اور اسی لمحے کی جو اس وقت کی ترجمانی ہے وہ ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے, میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو, میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے, خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو. اور حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو, اور دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی, میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی. اور پھر بی بی فرماتی ہیں تجھے میں پالوں گی اس طرح سے کہ پالنے والا داد دے گا, میرے پسر اپنے ہوں گے لیکن زمانہ اکبر کی ماں کہے گا. اور پھر شہزادے علی اکبر کتنے حسین تھے, چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے چہرہ رسول کی زیارت کے لیے. اور تجھے حسینوں کی سلطنت کا امیر سمجھوں تو یہ بھی کم ہے, اور جمال کو تیرے نقش پا کا اسیر سمجھوں تو یہ بھی کم ہے. تو حسن کا معجزہ ہے اکبر, کم جمال کی انتہا ہے اکبر. بنائے جاتے نہیں ہیں ایسے, خدا سے تو بن گیا ہے اکبر. اور پھر بی بی چاند کو مخاطب کر رہی ہے, بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے, گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے, یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر, تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے, تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا, ہماری چھت پہ نہ آیا کر, ہمارے گھر اب اپنا چاند ہے نا. یہ شہزادہ علی اکبر ہے. سوچئے جس کا بیٹا اتنا حسین ہو, جس کا بیٹا ہم شکل پیغمبر ہو, اس نے اپنے بیٹے کو کیسے اجازت دی ہوگی. روایت کہتی ہے کہ جب شہزادے علی اکبر آخری رخصت کے لیے آئے ہیں بابا کے پاس, تو امام حسین نے سر جھکا کر کہا بیٹا میں روک نہیں سکتا, میں امام ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں, تقدم ولدی, سب سے پہلے علی اکبر, سب سے پہلے تم چلے جاؤ. لیکن راوی کہتا ہے حسین ایک باپ بھی تو تھے, جیسے ہی علی اکبر رخصت ہوئے ہیں آہٹ سنی, پیچھے مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا آتا ہے. پکار کر کہا بابا میں تو آپ سے رخصت ہوا ہوں. کہا ہاں علی اکبر, بڑا تاریخی جملہ ہے, ہر روایت میں نظر آتا ہے, ہاں علی اکبر کاش تمہارے کوئی 18 برس کا جوان ہوتا, تو تم اس درد کو سمجھ سکتے. شہزادے علی اکبر میدان میں پہنچے, اور بڑا قیامت کا منظر ہے کہ جب علی اکبر نے یہ نہیں کہا, ہر شہید نے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ہر شہید نے پکارا ہے امام کو مدد کے لیے, مگر علی اکبر واحد شہید ہیں جنہوں نے کہا بابا آخری سلام,
بابا آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، جانتے تھے کہ بوڑھا باپ میرے لاشے پر نہیں آ سکتا۔ میرا مولا کس طرح سے جس نے دشمنوں کے جس نے اصحاب کے لاشیں اٹھائے وہ علی اکبر کی لاشے پر کیسے نہ پہنچتے؟ لیکن راوی کہتا ہے یہ حسین کا گھوڑا موجود تھا مگر حسین کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کس انداز سے میرا مولا پیدل زانو بزانو بازو بازو رسید، یعنی خود دشمن سے پوچھ رہے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، اور میدان کربلا میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ جس وقت شہزادے علی اکبر کے قریب پہنچے، اپنی بند آنکھوں کو کھول کر شہزادے نے بابا کے چہرے کو دیکھا، اور جس وقت چہرے کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر بابا کی پیشانی کی گرد کو صاف کیا، کہا بابا کتنی بار گرے ہو، کتنی بار لڑکھڑائے ہو، اللہ اکبر۔ کب مجھ تک پہنچے ہو۔ عزادارو یہ بڑا عجیب منظر تھا کہ زمین کربلا دم بخود تھی، کائنات دم بخود تھی، ملائکہ دم بخود تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ 18 برس والے جوان کو حسین آغوش میں لیے کیسے بیٹھے، کس طرح سے برچھی کی انی کو نکالا اور کس طرح سے حسین خیمے میں لائے۔ بس جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب میں خیمہ اہل حرم میں پہنچی اور میں نے بی بی ام لیلہ کے خیمے پر دستک دی تو دیکھا بی بی دیواروں کو ٹٹول رہی ہیں۔ پوچھا بی بی دیواروں کو کیوں ٹٹول رہی ہیں؟ کہا جب سے علی اکبر کی خبر آئی ہے مجھے خیمے کا در دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، ہر شہید کو حسین ابن علی لے کے آتے اور قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے، لیکن جب علی اکبر کو لائے نا تو جانتے ہیں عزیزان محترم، قرآن کی آیتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وارث قرآن نے اپنے لبوں کو جنبش دے کے پسرے سعد کے لیے بد دعا کی کہ اے پروردگارا، اس نے میرے 18 برس کے جوان کو شہید کیا، تو اس کی نسل کو قطع کر دے۔